صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ مؤمن کے لیے ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، اور منافق کے لیے، فاسق و فاجر شخص کے لیے ایسے یہ گویا ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، کوئی بار ہی نہیں اس کا۔ یہ مومن اور منافق کے اندر فرق ہے۔ باقی جو کبیرہ گناہ ہے یہ واقعی صرف توبہ سے معاف ہے، اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ خود سے معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے نیک اعمال۔ اس حوالے سے اگر آپ سورہ نساء کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی کرٹیکل ہے، وہ 31 نمبر ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہمیشہ کی عزت اور اکرام والی جگہ میں یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ بڑے گناہوں سے بچنا ہے، وہ بڑے گناہ میں بعد میں بتاتا ہوں کون سے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس کی ڈیٹیل، بلکہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ چھوٹا گناہ بھی جو ہمیشہ کیا جائے تو وہ بڑے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ النجم میں، یہ زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں، الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، ہاں اگر کبھی کبھار کوئی چھوٹا معاملہ ہو جائے، الا اللمم کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا، بڑے گناہوں سے بچو۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسعت والا ہے مغفرت کے اعتبار سے، ہوا اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذا انشأکم من الارض، جب تم زمین سے اگے تھے۔ ہائے ہائے، انسان بھی زمین سے اگے، کیونکہ انسان جس منی کے قطرے کی پیداوار ہے، وہ منی کیسے تیار ہوتی ہے؟ اس خوراک سے جو زمین سے نکلتی ہے۔ ادھر تک اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ایک چھوٹے سے ایمبریو اور جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو مت کہا کرو میں بڑا پرہیزگار ہوں، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اسے خوب معلوم ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے۔ اور جو خدا آپ کو زمین سے اگتے وقت سے اس ایمبریو سے لے کر پیدا ہونے تک اور مرتے دم تک جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی تھی؟ تو اس میں بھی آیا کہ لمم، جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اور ایک اور میں کریٹیکل آیت بتا دوں، یہ تو کہتے ہیں نا جناب وہ توبہ بس کر لیجیے، خالی کھلی توبہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ خالی کھلی توبہ کو نہیں مانتا۔ یہ سورہ نساء کے اندر ہی مسئلہ نمبر میرا 18 ہے، اور وہ بائی چانس آیت نمبر بھی 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا، للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی توبہ کریں، اس کو تو میں معاف کر دوں گا۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے پر اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے گا توبہ کے ساتھ۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ، اور اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے، للذین یعملون السیئات، جو کہ برے اعمال کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، قال انی تبت الآن، تو کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کر دوں۔ یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ ہے، نزع کا وقت آنے سے پہلے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب ایمان لے کر آیا، اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب رہ گیا یہ گناہ آٹومیٹکلی کیسے نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر کیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر 114 نمبر غالباً آیت ہے، ہاں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سروں پہ، یعنی ادھر سے آپ فجر کہہ لیں اور ادھر سے مغرب و عشاء۔ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ، بے شک جو نیکیاں ہیں، یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ، وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں۔ کون سی چیز مٹا دیتی ہے؟
नेकियां। और नेकी कौन सी जिक्र हुई? नमाज। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है उन लोगों के लिए जो नसीहत कबूल करने वाले हैं। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी जबरदस्त हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। उससे वैसे बाद लोगों ने गलत रिजल्ट भी निकाले हैं और इसकी बुनियाद के ऊपर वो डेट्स भी मारते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स। मेरा मसला नंबर 106 बहुत पहले रिकॉर्ड है, आज मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप है वैलेंटाइन डे के ऊपर, उसमें मैंने 17 हदीस बुखारी और मुस्लिम से बदनिगाही और इससे रिलेटेड बयान की थी, मैं आज स्किप करता हूँ। बार बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है, एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज यानी मदीने के किनारे पर मैंने एक औरत को गले लगा दिया, नामहरम औरत, लेकिन मैंने उसके साथ वो एक्सट्रीम ताल्लुक कायम नहीं किया, बाकी सब कुछ किया, तो मुझे पाक कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला ये गुनाह माफ़ कर देगा। और फिर आपने ये सूरह हूद की आयत नंबर 114 तिलावत की कि नमाज को कायम रखो दिन के दोनों किनारों के ऊपर, रात के औकात में भी, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। लेकिन ये उस सूरत में जब एक आध दफ़ा गलती होगी, इस पे भी इजमाए उम्मत है कि छोटे गुनाहों को छोटा समझ के बार बार करना ये खुद गुनाह कबीरा और बगावत है। उससे एक वाक़या वरना छोड़ दिया, अगर वो हुजूर को इस वक्त ये कहता है यार सल्लम अभी तो माफ़ करवा ले तो मैं फिर जाके करांगा, तो फिर आपका क्या ख्याल, आगे से फतवा क्या आता? तो गलती हो गई, फौरन रुजू है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ अगर किसी के घर के आगे से नहर बहती हो, उसमें 5 दफ़ा गुस्ल करे, उसके जिस्म से कोई बैल उसमें बाकी रह जाएगा? साहब का नहीं। तो फरमाया 5 नमाजों की मिसाल ऐसी है। हत्ता कि सही मुस्लिम में एक हदीस है कि अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के सारे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। आपको अगर मैं रमजान में नमाज पढ़ूं और अगले रमजान में ना, उसमें पहले अल्फाज है कि इंजीनियरिंग पहले हुई है, अगर बड़े गुनाहों से बचा जाए तो नमाज छोड़ने से बड़ा गुनाह कौन सा है? सही मुस्लिम में 246 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक किताबुल ईमान चैप्टर में कि बंदे के कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। वो तो बहुत बड़ी अमलन कुफर की तरफ ले जाने वाली चीज है, ठीक है? तो सबसे बड़ा गुनाह नमाज को छोड़ना है। तो एक नमाज से दूसरी नमाज दरमियान के गुनाहों का कफारा बन जाता है। इवन वो तो बुखारी मुस्लिम में आता है जब वुजू करते हैं तो उससे भी गुनाह धुल जाते हैं। तो ये यानी कबीरा गुनाह सिर्फ तौबा से माफ होंगे, छोटे मोटे जो है वो इस तरह। तो मैंने कहा ना जो कबीरा गुनाह जो है वो बदकिस्मती है कि सारे ही तकरीबन कबीरे ही हैं, और उसके लिए मिशकात के अंदर सर एक चैप्टर मौजूद है कबीरा गुनाहों के बारे में, शुरू के अंदर, उसमें आप जरा पढ़ के देख लें। शुरू में एक वो हदीस लेके आए वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की सूरतुल फुरकान की, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में है। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़ वला यज़नून। 3 गुनाह नबी इस्लाम ने बयान किए सूरतुल फुरकान पढ़ के कि वो लोग जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, यानी शिर्क सबसे बड़ा गुनाह, दूसरा ना हक कत्ल नहीं करते, तीसरा वो जिना नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी ये आयत जो है ये दलील के तौर पे बयान फरमाई, और इससे पहले फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है, और उसके बाद ये कत्ल करने वाला, और फिर इस तरीके से जिना। अच्छा, इसके बाद एक बुखारी में हदीस है कि बड़े गुनाहों में वालिदैन की नाफरमानी, कत्ल करना और झूठी कसम उठाना। सर गिनते जाओ, ये सिर्फ बुखारी मुस्लिम में जो बड़े गुनाह आ रहे हैं, सही ज़ईफ का चक्कर ही कोई नहीं, सिर्फ बुखारी मुस्लिम। फिर बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है कि झूठी कसम उठाना गुनाह कबीरा है। फिर अगली हदीस फिर बुखारी और मुस्लिम की है कि 7 कबीरा गुनाह है, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, कत्ल करना, अल्लाह के हराम करने वाले को हलाल ठहरा लेना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से भाग जाना और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। लो जी, फिर अगली हदीस भी बुखारी और मुस्लिम से, उसमें ज़िना और शराब नोशी के बारे में आया कि ये कबीरा गुनाह है। सर ये तो बुखारी मुस्लिम की जो हदीसें हैं ना, उसमें ये चुगली, गीबत, ठीक है जी, वादा खिलाफी, बोहतान, आलमोस्ट ये सारे कबीरा गुनाह हैं। तो लिहाजा आप कबीरा सगीरा में ना आप मुस्लिम की वो हदीस याद रखें कि मुमिन के लिए छोटा सा गुनाह भी ऐसा है जैसे उसके सर पे किसी ने पहाड़ रख दिया, और मुनाफिक के लिए बड़े से बड़ा गुनाह भी ऐसा है जैसे एक मक्खी थी तो उड़ा दी। ये कैलकुलेशन, ये मैथमेटिक्स तो है नहीं है। अल्लाह ताला तो एक छोटी सी बात पे भी पकड़ लेता है, लेकिन ये नहीं कोई बताता। हाँ, ये जरूर बता दें सर, वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, वो एक बड़ी फाहिशा औरत थी, उसने एक दफा अपने मौजे में कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह चाहते हैं नहीं गलती बख्श देता है जी, उसको तो बख्श दिया है,
لیکن یہ قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ فاحش عورت یہ کام کرے گی تو وہ بے شک فحاشی کرتی رہے، میں بخش دوں گا. وہ تو ایک واقعہ ہے. تو سر ایک اور واقعہ جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیکوکار عورت تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے صرف ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلی گئی. یہ نہیں بتاتے کہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی لیتے ہیں. اس کو پھر انہوں نے دوسری طرف کیا ہوا ہے، کہتے تائیں تسی کہنا نیکی کرنے دا کہ فائدہ ہے، ایک چھوٹی سی گل تے بندہ پکڑا بھی جا سکتا. وہ دوسرے پاسے ٹر پہ. سر ڈرتے رہے اللہ سے ہر وقت، خدا کے ساتھ کمٹمنٹ رکھیں اور اللہ سے کبھی بے پرواہ نہ ہو، بے خوف نہ ہو. تو یہ جناب آٹومیٹکلی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے. اور توبہ سے تو ظاہر ہے وہ تو سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے، جو سب سے بڑا اس کائنات کا گناہ ہے، توبہ کر لے سچے دل سے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سر صرف معاف نہیں ہوں گے، نیکیوں سے بدل جائیں گے. لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے. پکی توبہ کیا ہے؟ ندامت کرنا، آندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا، پھر عہد ٹوٹ جائے پھر توبہ کرنا، پھر اللہ کی طرف. لیکن اس نیت پہ توبہ نہ کریں کہ آندہ میں جو ہوں وہ پھر کر لوں گا. وہ تو قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اس کی میں دنیا سے مثال دیتا ہوں کہ جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے، دوبارہ وہ ٹھنڈی استری کو بھی نہیں ہاتھ لگائے گا کہ یار کسی پیچھے لگی نہ ہوئے، تھوڑی دیر پہلے کوئی نہ لا گیا ہوئے. تو بس اس طرح کا اگر آپ کا ریاکشن ہوگا نا اپنے پرانے گناہ کے بارے میں کہ یار وہ پہلے ہو گیا سی ہوں تو میں کرنا ہی نہیں، تو بر آپ کی توبہ